پیسوں کی تو پیٹرول فری ہے، ان کو کیا پتا 400 بھی ہو جائے، 500 بھی ہو جائے، 1000 بھی ہو جائے، یہ تو ہمارے پیسوں اور ٹیکسوں پر پل رہے ہیں۔ جو قوم رب کو 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتی، اب 100 روپے کے ٹیشو کے ڈبے کے اوپر 22 روپے دے رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نا کہ 2.5% دے، امیر دے، غریب نہ دے۔ جب انہوں نے اسلام کی نہیں مانی، زکوٰۃ کسی نے نہیں دی، اب ہر کوئی دے رہے۔ ایک ٹیشو کے ڈبہ 120-30 روپے کا ہوتا ہے، اس کے اوپر 22 روپے، 23 روپے، 30 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ ایک 100 روپے کی چیز کے اوپر تم ٹیکس دے رہے ہو، اور غریب اور امیر سب دے رہے ہیں۔ رب کی مانتے تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، رب کے قرآن کی مانتے تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ ہاں آج بھی ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، آج ہم آپ کو یہ نہ ہو، مدینے کے اندر شخص تھا نا، تو ان کے پاس مال تھا، ریوڑ تھا، تو حضور کے پاس آئے، سالبہ ان کا نام تھا۔ نے کہا حضور دعا تے مانگے ہو کہ رب میں نو رزق اور دے وے، تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے فرمایا، حضور نے پہلے کہا، حضور نے فرمایا بھی جتنا رب نے دیا نا اسی پر شکر ادا کر۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پھر دعا مانگتے رہو، حضور مہربانی فرمائیں۔ حضور نے جب حضور نے ہاتھ اٹھا دیے پھر کوئی کمی رہنی تھی، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر اس کا مال اتنا ہوا اتنا بڑھ گیا کہ مدینے میں وہ مال، اس کی بکریاں آتی نہیں تھی، جگہ ہی نہیں تھی، اتنا زیادہ ہو گیا، وہ اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چلا گیا۔ جب سال گزرا تو میرے آقا مولا نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ اس سے صدقہ اور زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب وہ لینے کے لیے جنگل میں گئے تو جا کر انہوں نے کہا کہ حضور نے بھیجا ہے، صدقہ اپنی بکریوں میں سے زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ بھی دے اور صدقہ بھی دے اسلام کو، دین کی جو ہے۔ جب یہ کہا نا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میرے اوپر ٹیکس بنتا ہے، میں سوچوں گا کہ میں دوں نہ دوں، میں اس پر سوچوں گا۔ صحابی رسول واپس آ گئے، حضور کو آ کر بتایا تو میرے آقا نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ جب ان کو پتہ لگا نا تو بکریاں لے کر حضور کے پاس آ گئے، حضور معافی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب رب نے مجھے لینے سے منع کر دیا، یہ نہ ہو کہ وہ رب اور اس کا حبیب ناراض ہو جائے، پھر ہم دین کی طرف جائیں اور وہ قبول بھی نہ کریں۔ آخر کار یہ بات یاد رکھنا، تجھے جنی مرضی کوشش کرنی ہے نا کسی نے بھی اسی مولوی ایویں لگے نے اینا دی کی ہے، کسی تے دل ہوئے بھی تبدیلی پھر ویکھیے بھی 1200 دے آئل جاندا ہے نہیں جاندا، ویکھ لو۔ کسی تے دل ہوئے کہ بھی اسی پھر ویکھ لے بھی 600 دے پیٹرول جاندا ہے، نہیں ویکھ لو تسی۔ کسی کا دل ہو کہ ایک بار پھر ہم ڈاکو کو دیکھ لیں، زرداری کو تو دیکھ لیں، لیکن ایک بات ہماری ضرور یاد رکھنا، تھک ہار کے پھر بھی آنا گنبد خضراوہ کی طرف ہی ہے۔ ہاں دروازہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن کل کے سانسوں کا پتہ نہیں۔ آج ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آ جائیں حضور کے دروازے کی طرف۔ پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر برکتیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو پھر رسول اللہ کے ساتھ وفا کریں، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیں، ان ختم نبوت کے غداروں اور ناموس رسالت کے غداروں کو پہچانیں جن کو خاتم ہون جی وہ نما آ گیا، نما یوٹن کہتا ہے۔ عمران خان کل کہہ رہے تھے کہ جناب میں اب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے، اور کمپین میں سیاست کی بات نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ میں کہ پتر لبیک والے صرف کھڑے رہن، یہ مردے دفنان نہیں آن گے، ٹینشن نہیں لینی۔ سارے قائد نے فرمایا سی، ہمارے قائد نے کہا تھا کہ آپ لوگ ثابت قدم ہو کر دین پر کھڑے رہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے رہیں، یہ مردے دفنانے بھی آئیں گے، یہ اس کو نہ چلائیں، چھوڑ دیں پنکھے کو، چھوڑ دیں۔ حضور کے دین کے لیے ہم آپ کو دعوت دینے آئے بیٹھے ہیں، ہمارا اور بالکل کسی کے ساتھ کوئی ذاتی 19 سال ہو گئے ہیں، 19 سال ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں پڑی ہے، بیٹی ہو کر اسلام پر پہرا دے رہی ہے، مردوں کو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل نہیں کاٹی، نہیں کاٹی، آج یوسف علیہ السلام کے وارثوں کو کیا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 قرآن جیل میں پڑھے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے پیچھے ہم چل کر نماز پڑھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں طریقہ بتایا، 7000 قرآن امام اعظم نے جیل میں پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد آپ کے دور کا قاضی القضات آ گیا، کون تھا؟ قاضی القضات، آج کل کے دور میں چیف جسٹس اس دور کا، آپ کے علاقے کا چیف جسٹس امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، اس نے کہا حضور مجھے قلم بنا کر دیں، جب میں کرسی عدالت پر بیٹھوں گا نا، اپنی کرسی پر بیٹھوں گا تو اس وقت میں آپ کے اس قلم جو آپ کے ہاتھ سے بنا ہوگا، برکت والا ہوگا، میں اس سے فیصلے لکھوں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں، کل آ کر لے جانا۔
جب آپ نے بنائی دوسرے دن وہ لینے کے لیے آیا تو آپ نے اسی کے سامنے قلم کو توڑ دیا. اس نے کہا حضور جب بنایا دینا ہی نہیں تھا تو توڑا کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ قلم تو لے کر جاتا عدالت میں بیٹھ کر تو اپنی کرسی پر بیٹھ کر کسی مظلوم کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا اور تو مظلوم کے حق میں فیصلہ نہ کرتا اور مظلوم والا فیصلہ ظالم کے حق میں کر دیتا. کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کرتا, کسی ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیتا. تجھے تو گناہ ملنا تھا ساتھ مجھے بھی ملتا. جو قلم میں نے بنا کے دیا تھا اس لیے میں نے قلم توڑ دیا کہ میں تیرے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. ہمارے بزرگوں نے تو جو کرسی, حالانکہ ظالم تو نہیں تھا, آپ کے پاس جو آیا تھا ظالم تھا, ہمارے بڑے تو ظالموں سے ملتے ہی نہیں تھے. ملنے آیا پھر بھی آپ نے کہا کہ کل کو اگر تو کرسی عدالت پر بیٹھ کر کوئی فیصلہ غلط کر دے اس قلم کے ساتھ تجھے تو گناہ ملے گا, کھاتے میں میرے بھی آئے گا کیوں جو قلم میں نے بنا کے دی تھی. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں, امام موسیٰ کاظم کو تو جانتے ہیں نا, ائمہ اہل بیت میں سے, اور امام جعفر صادق کے آپ بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے, پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اللہ قیامت والے دن اس کو بھی جو چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. ایک یہ ظالم ہے وہ جو کسی غریب پر ظلم کرے, کسی کی زمین پر قبضہ کرے, مال غصب کر جائے. ایک ظالم وہ جو مسجدوں کے سپیکر اتار جائیں. ایک ظالم وہ ہے جو نبی کی ختم نبوت کو پڑھ جائے. ایک ظالم وہ ہے جو ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچ دے. ایک ظالم وہ ہے جو یہاں پر مسلمانوں کے بچے فوجی تھر کے اندر پیاس کی وجہ سے مر گئے. کن کی وجہ سے؟ ان ظالموں کی وجہ سے تو ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا تو کچھ عرصے بعد آپ نے کہا نا قسم, آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں گھی نہیں کھاؤں گا. تو کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں نا آوازیں آنا شروع ہو گئی, گڑگڑاہٹ کی, گڑ کی جیسے آواز آتی ہے نا پیٹ میں, آپ کو اس طرح آوازیں آنے لگی. ایک دن, 2 دن, 3 دن جب آواز بڑھنے لگی نا تو حضرت عمر فاروق نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا جتنا مرضی رونا ہے رولا ہے, گھی اس دن ملے گا جب ہر غریب تک پہنچے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم نے نہ باتیں کی ہیں نا ہمارے بڑوں نے ہمیشہ عملی اقدام کر کے بتایا ہے, عملی میدان میں کھڑے ہو کر بتایا ہے. ہم نے باتیں آج تک نہ کی ہیں, ہم تو وہ ہیں ہی نہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو دوائی لینے جائیں اور واپس نہ آئیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو جن کے اوپر 3-4 شیل پھینکے جائیں اور وہ بھاگ جائیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں. تمہارا جن کے تم ماننے والے ہو وہ جتنا کم از کم 15-20 سال سے بھاگا ہوا ہے, لندن میں بیٹھا ہے, آج تک واپس نہیں آیا. ہم ان کے ماننے والے نہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. بابا جی فرمایا کرتے تھے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے, در منگ ملنگ بے ننگ شدے, صاحب در تحال ہور ہوندے, ٹکڑے بھن تے شور بے پین والے, در کال مقال ہور ہوندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندے. ہمارا قائد بھاگا نہیں, گولیاں بھی چلی, پھر اسی گاڑی میں زخمی کو پیچھے بٹھا کر گئے, نہیں گئے. کہتا ہے بزدلی دا سبق دسیا نہیں, بزدلی دا سبق دسیا نہیں, ساڑھے دل وچ ہور کوئی وسیا نہیں. بھی سانو بزدلی دا ساڑھے دل وچ بابے تے علاوہ اور کوئی وسیا ہی نہیں ہے, کیونکہ ساڑھے دل وچ بابے نے حضور دی محبت پائی ہے. پھر جڑا حضور دی محبت پاوے وہ بھی تے محبوب ہو جاتا ہے نا. عاشقان اونج خوباں خوب تر, پھر حضور دا پیار کرن والا ہی تے محبوب ہوندا ہے نا. کہندا ہے بزدلی دا سبق دسیا نہیں, ساڑھے دل وچ ہور کوئی وسیا نہیں, ہمیں موت دا خطرہ جتنا ہے زخمی کارکن چھوڑ کے نسیا نہیں. اور یہ کیوں تھا, کیوں کھڑے رہے ہمارے قائد, کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہر مشکل ویکھ کے ہنس جاندا, ہر مشکل ویکھ کے ہنس جاندا, ہر اوکھا فیصلہ دس جاندا. او پتر بابے خادم دا سی میدان چ کیویں نس جاندا, او پتر بابے خادم دا سی نا, نسبت بابے خادم نال سی. اس وجہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہے جو نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے, ان کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. کسی کی کانڈ ہوتے عمران دا ہاتھ ہے, نواز دا ہاتھ ہے, سرداری دا ہاتھ ہے, الطاف دا ہاتھ ہے, بلانے دا ہاتھ ہے, کمینے دا ہاتھ ہے, وڈیرے دا ہے, سردار دا ہے, او مان کرنے تے جنہیں پیچھے کائنات دے مالکاں دا ہاتھ ہے. اسی مان نہ کریے, اسی زور نہ لائیے, اسی اکھاں نہ وکھائیے ظالمانوں, ساڑے پیچھے مالک جو کھڑے. ساڈا بابا سانو دس گیا ہے مجھ قلے تے زور مار دی, ساڑی نکیل حضور دے ہاتھ تے چ ہے, اسی تا کر کے سارے ظالمانوں نت پائی ہوئی ہے. ساڑی کوئی اور وجہ نہیں, وجہ صرف یہ ہے کہ اسی رسول اللہ دی غلامی کرتے ہیں. حضور نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا جیویں اٹھ دی نکیلو دے مالک دے ہاتھ چوندی ہے نا, حضور نے فرمایا مسلمان دی نکیل, مسلمان دی رسی میرے ہاتھ تے چ. جے دی رسی حضور دے ہاتھ تے چوے کون سرداری کیوں ڈرے گا, ڈرے گا تے وہی نہ جے دی نکیل نہیں ہے.
ڈرے گا تو وہی بیچارے نکیل ہاتھے چ نہیں ہے، اور عمران کی بھی ڈر جائے گا، نواز کی بھی ڈر جائے گا، تے جی نکیل رسول اللہ دے ہاتھے چ ہوئے ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے۔ بابا جی نے اسی کدی دعوے نہیں کیتے، کدی دعوے نہیں کیتے اسی متقی ہاں، پرہیزگار ہاں، اسی فلانے ہاں۔ میں اج تک نہیں اے منافقین نو مدینے وچ بھی جڑے منافق سن دسنا پیندا سی اسی عاشق رسول ہاں، لیکن سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت واش بن حرب تک آخری صحابی تک میں آج تک نہ کسی اپنے استاد کی نو سنیا، نہ کسی عالم کو سنیا، نہ میں کسی کتاب پڑھیا ہے کہ صحابہ بڑے بڑے صحابہ تو لے کے آخری صحابہ تک کسی نے آج تک کیا ہوئے، کسی جگہ کیا ہوئے کہ جناب اسی عاشق رسول ہاں۔ صحابہ سب کچھ حضور نو دے کے قربان کر کے کہنے سن یا رسول اللہ سے تہاڈا حق نہیں ادا کر سکے۔ آج جڑا 5 نمازاں پڑھن لگ گیا کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ دمیاں سانوں وہ لانے جنہوں نے منہ دھون کا بھی نہیں پتا، منہ دھون سے بڑی دور دی گل ہے، جنہوں نے استنجے دا بھی نہیں پتا ہونا، سردیاں کیویں کری دے تے گرمیاں کیویں کری دے، مرد کیویں کردے تے عورتاں کیویں کردیاں۔ اے دین رسول اللہ دا، حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے اور میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کہنا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم۔ اقبال کہنا نہ اسی کالے ہیں نہ اسی کالیاں گلاں کردے ہیں، اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی اسی چمکتے ہوئے کردے ہیں۔ ساڈے آقا و مولا بھی چمکتے ہوئے، حضور دا دین بھی چمکدا ہویا، قیامت تک جڑے حضور دے وفادار غلام ہیں وہ بھی چمکتے رہن گے انشاءاللہ۔ اور ساڈے مولویوں دی روٹی کی لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، انہوں کو گڈی کے لوگوں کا ذہن ایسا کوئی بچپن اندر نہ خناس ایسا بڑھیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں بھی اسی انہوں دئیے تے دئیے، رب دیندا ہی نہیں ہے انہوں، اسی مولوی نو جو دیتا ہے بس وہی ہونا ہے، اس تو علاوہ رب تے انہوں کسی واسطے تانوں رب دیندا ہے تے ساڈا رب نہیں ہے۔ بڑا زیادہ لوگوں نے لبیک والے ایڈے بڑے جلسے کیویں کرا لے، ایڈے خرچے کیویں کر لیں، ایڈی بڑی پارٹ یار اسی گل ہے کہ جواب تے ساڈے کول چنگے ہیں، سانو جتھوں آ رہے ہیں ساڈا بابا سانو دس گیا ہے کہ اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے، دیکھا نہیں یہ بھیک کسی اونچے در کیا ہے۔ عمران خان نے مرن والے کول پراڈو ہوئے اودے ہوتے اعتراض نہیں، حالانکہ عمران خان صدقے فطرانے تے کھلا منگ منگ کے انہیں ہسپتال بنایا ہے، ہمیں آگے نہیں جھوٹ بولے۔ یہ نواز شریف دے مرن والے کول پراڈو ہوئے ایڈی بڑی پارٹی چلے 20 کروڑ پہ دے کے کہ میں نے بھی خریدن، کوئی سوال نہ کرے بھی یہ لوہاراں کول پیسہ کتوں آیا، کسی نے کیا کدی یہ لوہاراں کو لے پے دا پیو دا لوہا کڑتا سی ایڈا پیسہ کدھروں اکٹھا کر لے، کسی نے کیا اسی کدی نہیں کیا بھی ٹھیک ہے چل رہے ہیں جاویں ٹھیک ہے چپ ہاں بھی لیکن کوئی بولے گا تو جواب سانو آنے اسی کدی نہیں کیا جناب یہ زرداری جی ایڈی ویڈی پارٹی ارباں خربر میری گڈیاں انہیں رکھے ہیں مارچ کٹ کے آیا کہ پراڈو کم از کم 1000 ایک پراڈو سے ایک پراڈو 4-4 ارب روپے دی ہے تو وہی ایک پراڈو نال 4-4 کروڑ روپے دی ہے سوری تے ایک پراڈو نال کئی غریباں دے گھر سفر جانے اسی کدی نہیں کیا ابھی زرداری دے ڈاکو رہے ہیں خورشید شاہ میٹر چور سی میٹر چوراں کو لیڈا پیسہ کدھروں آیا کیا اسی کدی سانو کوئی آگے چاول دے جائے کہ مولوی چاول کدھروں آ رہے واہ ساڑھے دے آرن پتر گنبد خضرات ہو قیامت تک تیرا پیو ہی بند نہیں کرا سکتا ساڑھے چاول ایسے بھی جناب ایسے بھی نہیں بند ہوں دے اگر حضور نال وفا کی تھی وفا کرنا ضروری ہے وفا ضروری ہے اگر حضور نال وفا کی تھی مر گئے ساڑھے مرن تو بعد بھی چاول توڑا پیو نہیں بند کرا سکتا داتا صاحب چل نہیں رہے چاول چاول تو بعد بھی چل رہے ہیں ہزارہ کی تعداد لوگ روز لنگر کھا رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کا 1000 سال بعد بھی بابے دے لنگر کو بڑے بڑے انگریز نہیں بند کرا سکتے توڑی کی ضرورت ہے انہوں نے غلامہ دا بند کرا دو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا کسی دے پیچھے اگر زرداری کھڑا ہے تو زرداری کوئی 1000 ایک مربع دے مالک ہونا ہے کسی دے پیچھے نواز کھڑا ہے تو وہ کوئی 2000 مربع دے مالک ہونا ہے کسی دے پیچھے زرداری کھڑا ہے تو وہ 3000 مربع دے مالک ہونا ہے جڑے ساڑھے پیچھے کھڑے نا پوری کائنات دے مالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے ان کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دے ہاتھ ساری کائنات دے خزانیاں دی چابیاں حضور دے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں ساڑھا تے انہوں نے لاستا ہے تاسی تے انہوں نے گلنا کرتے ہیں جڑے پوری کائنات دے مالک ہیں وہ اتنا دینے نتنا دینے نتنا دینے نتنا کاڑے تے من جنہ تے تسی مننا لے ہو نا وہ تے گن گن کے دینے
ایویں جی بابا جی فرماندے سن جڑے جنہاں دی تسی تنخواہ لیندے ہو او تانوں گن کے تے لینے چ لوا کے دینے ساڈے مالک ہوئے جن سانو اے بغیر گھڑیاں دینے اور بے بہا دینے اور اتنا دینے تائیں تے لوگوں نوں درد ہے اے درد تے تائیں ہوندا نا جدوں زیادہ ہوے نظر اصل ساڈے مالک برکت ہے ایک بندہ آیا میں نام نہیں لیندا شاہ صاحب کول بندہ آیا ایک ساڈے شاہ صاحب بن سید زادے ہیں تحریک دے ہیں تے او سید افضال شاہ صاحب جان دے ہونے راوی ریحان شریف والے سیفی انہوں کو ایک بندہ ہے انہوں نے کہا حضور میری نا 1,70,000 کا تنخواہ ہے تے دعا منگو گزارا نہیں ہوندہ یہ آج تو 8 سال پہلے دی گل ہے یہ 8 سال پہلے دی گل ہے جدوں میں پڑھتا سی اس وقت دی گل انہوں نے کہا حضور دعا منگو 1,70,000 گزارا نہیں ہو رہا آپ نے اپنے ایک مرید میں بلایا انہوں نے کہا فلانے مرید میں بلا کے وہ آ گیا انہوں نے کہا ابھی کی کر رہا انہوں نے کہا حضور مسجد دا امام ہوں کنی تنخواہ انہوں نے کہا حضور 8,000 کیا میں گزارا انہوں نے کہا حضور پچھلے سال عمرہ کر حضور اللہ کا شکر ہے مالک دی بڑی کرم نوازی ہے بڑا ہے مالک حضور ایک گڈی بھی رکھی ہوئی ہے یہی تے درد ہے ساڑھے استاد صاحب فرماندے سن بخاری شریف دی حدیث پڑھاندے سن تے استاد صاحب فرماندے سن حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے نا دودھ والی جدو استاد صاحب پڑھاندے سن آپ فرماندے سن رب کی نو رزق زیادہ نہیں منگنا رزق کی برکت منگنی ہے رزق ختم ہو جائے گا برکت ختم نہیں ہوئے گی اس وجہ تو تسی چاہندے ہو نا کہ تہاڈیاں پاکستان سارا کہ تہاڈیاں زمیناں سونا بھی اگلن پیسے دی تے کوئی اوقات ہی کہیں تسی حضور نال وفا تے کرو خدا دی قسم یہ زمین ہے جو سونا زمین سونا اگلے گی تسی رسول اللہ دی گل کر کے دین تخت تے بٹھا کے دیکھو اسی تانوں نہیں کہندے سانو لے آؤ لیکن او لے آؤ جڑے دین دے وفادار تے ہوون 70-74 سال تو سارے نے دزما بیٹھے ہیں اور رسول اللہ دے غلاماں نوں تے بٹھانا ہے باقی جڑے سانو ڈران دی کوشش کرن گولیاں کینوں تے دھمکیاں انہاں واسطے بس میں شعر پڑھ کے اجازت او کہندا ہے تو قد اپنا دیکھ ذرا جڑا سانو دھمکی لا رہا سی نا کراچی میں گھوم کے دکھتا تو قد اپنا دیکھ ذرا ہمارے ناپ کا نہیں ہے اعلان کرتے ہیں لبیک والے کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے اے کراچی کسی دے پیو نے نہیں ہاں اے رسول اللہ دے غلامے دا ہے پاکستان رسول اللہ دے غلامہ دا ہے کیوں جو قائد اعظم نے بنائے حضور دے نام دے دیتے نظام بھی انہوں دا ہی آئے گا انشاءاللہ رسول اللہ دا دین آئے گا جی کہنے جی دوبارہ سناؤ کہنے تو قد اپنا دیکھ ذرا ہمارے ناپ کا نہیں ہے تو قد اپنا دیکھ ذرا ہمارے ناپ کا نہیں ہے یہ اعلان کرتے ہیں لبیک والے کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے ہاں یہ کراچی لبیک والوں کا ہے اور لبیک والے دسے ہے باقی جڑے الیکشن کمیشن والے تے جڑے جڑے ساڈے ووٹ تے ٹاکا پا رہے ہیں نا انہاں واسطے بھی ایک شعر ہے انہاں واسطے بھی شعر ہے کہنے اے فرضی خاکہ نہیں چلنا اے فرضی خاکہ نہیں چلنا اے فرضی خاکہ نہیں چلنا ہن اے ناکا نہیں چلنا کہندے الیکشن کمیشن کن کھول کے سن لے ہن ووٹ تے ڈاکا نہیں چلنا ہن اے کن کھول کے سن لے ووٹ تے ڈاکا سانو پتہ ساریاں دا کراچی وچ پتہ سب نوں لگ گیا کہ لبیک نو ووٹ اتنے پہ اگلے دے اکھاں کی منہ ہی کھول گئے او کی بنیا انشاءاللہ ابھی تو ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا اجے تے سانو 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے حالی تے 3 سال تے 6 مہینے لگے 6 مہینے مکیا 2018 چ رجسٹر ہوئے ہیں نا 2018 رجسٹر ہوئے ہیں تو 3 مہینے دے وچ وچ اسی تیسرے نمبر تے آئے سی ہن تے سانو 3 سال تے 6 مہینے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا انشاءاللہ ساڈا بھروسہ رب ہوتے ہے ساڈا بھروسہ رب ہوتے ہے آ جاؤ واپس رسول اللہ دے دین دی طرف پوری دنیا میں مسلمان لوٹے جا رہے ہیں عراق شام فلسطین برما دے مسلمان بیٹیاں دے لوگ پاکستان کٹ کے کباب بنا کے کھانے